الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ہو آپ میں سے ایسا کہ جس کو یہ دولت اس کو اپنی محنت سے ملی۔ تقریباً سارے لوگ وہ ہیں کہ جو پشتینی مسلمان ہیں، ان کی ماں مسلمان، ان کے باپ مسلمان، دادا پردادا مسلمان، گویا کہ وراثت میں دین ہوا نہیں ہے۔ اور جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے وہ کتنی ہی قیمتی ہے لیکن اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے، اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی خطرے میں ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں ایک مرتبہ مہاراشٹر گئے، پوری جگہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی، تو اس وقت وہاں پر خشکی تھی اور جو بارشیں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ ہم نے خود دیکھا کہ سندرے کے باغات ہیں کنکڑ کھڑے تھے، خشک۔ آگے بڑے پتہ چلا کہ فورس لگی ہوئی ہے، کیوں فورس لگی ہے؟ پتہ چلا کہ ٹینکر پانی کے آئے ہیں، پانی تقسیم ہوگا۔ جب چیز چھین لی جاتی ہے تو اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک کوئی چیز ہمیں آسانی سے ملے آدمی اس کی قیمت نہیں سمجھتا۔ تو یہ پانی زندگی کی علامت ہے، لیکن ہم اس کی آسانی سے ضرور پاتے ہیں اور اس میں چلے جاتے ہیں تو بالٹیوں میں بالٹیاں پا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی قیمت کا احساس ہے۔ فری میں مل جاتا بہت قیمت ہے۔ تو آپ آج کل پانی ہے، منرل واٹر ہے، بوتل مل جاتی ہے 12 روپے کی، 15 روپے کی۔ وہی آپ دیکھیے سونا کتنا قیمتی ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو سونا ایسی چیز ہے کہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس پر زندگی کا مدار نہیں ہے۔ مل جائے نہ ملے نہ ملے، سونے کے بغیر کوئی مر جائے، لیکن پانی نہ ملے تو مر جائے۔ ہمیں اللہ نے یہ جو دولت دی ہے ایمان، یہ بھی فری نہیں ہے۔ اب فری مل جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی قیمت کا احساس ہے، ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں۔
آدمی جب کسی چیز کی قیمت کو سمجھتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہو تو آدمی اس چیز کو بالکل گھٹی سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ میں مثال آپ کرتا ہوں، جیسے چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ گول گول سونے کا ٹکڑا دے دیجیے تو اس کے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ گیند کی۔ اپنے دوست سے میاں بندر لے آؤ، گیند مل گئی۔ اب کوئی کہے گی نادان، ارے یہ سونے کا اتنا بڑا ٹکڑا، اس کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ بیچارہ کیا جانے۔ لیکن بھائی جب قیمت کا احساس نہیں ہوتا تو اسی طرح اس کو ٹوکروں میں رکھا جاتا ہے، اور جب قیمت کا احساس ہو جاتا ہے تو آپ کو امید ہو جاتی ہے۔ 10 کروڑ روپے مل جائے کسی کو، گھر میں رکھے ہیں تو امید نہیں آتی کہیں مخبری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، اس لیے کہ 100 روپے کی اور کروڑ روپے کی قیمت کا احساس۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو 10 کروڑ کا چیک دے دی، وہ کیا جانے اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا، وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور کاغذ کا ٹکڑا اگر بارش کے زمانے میں کسی بچے کو مل جائے تو وہ ناؤ بنا کے تیراتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کے ٹکڑے کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ناؤ بنا کے تیرائے یا پتنگ بنا لے، جیسے جہاز بناتے ہیں لڑکے، یوں اس کو پھینکتے ہیں جہاز بناتے۔ جب قیمت کا احساس نہیں ہوتا تو اس طرح ناقدری ہوتی، یہ نہیں معلوم بچے کو اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا۔ یہی صورت آج کل میں طیبہ کی، ہمارے ایمان کے تقاضوں کی، اسلام اور شریعت کے نظام کی جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، وہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کلمہ سکھا دو، مولوی صاحب میں خوش ہوں گے کوئی تو کلمہ سیکھنے والا ہے، بڑی خوشی خوشی کلمہ سکھاتے ہیں۔ اب بیچارہ کلمہ سیکھنے والا سوچتا ہے کہ بڑا آسان کام ہو گیا، فری میں ہو گیا، کوئی نقد قدر نہیں۔ اگر اسی طرح یہ تمہیں کوئی بتا دے کہ بچے کو ہم آئیت بنا دیں گے، لیکن دیکھو ہم اس کی فیس لیں گے، ہم اس کا ایک پورا سسٹم ہے، 15 لاکھ روپے دے دو ہم اس کو آئیت بنا دیں گے۔ لوگ کہیں گے فری ہے، فری 15 لاکھ دے دو آئیت بن جائے گا بچہ۔ کیوں؟ فرق کیا ہوا؟ آئیت بننے کے بعد جو چیزیں چھپی ہوئی اس وقت ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ایمان کے نتیجے میں ہمیں جو کوئی دنیا کی دوسری والی زندگی، دنیا کے بعد والی زندگی میں ملنا ہے، وہ سب ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا۔ یقین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ بات ہم کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں۔ ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر نہ مانے تو کفر ہو جائے، نہ مانے تو کفر ہو جائے، لیکن اس کا جو یقین ہم کو ہونا چاہیے، وہ یقین کیا واقعات ہے ہم کو، جیسے کہ دنیا کی چیزوں کا ہم کو یقین ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم بعض مرتبہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن کیا آخرت کی کامیابی کا ہم کو یقین ہے؟ اسلام کے نتیجے میں، شریعت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ہم کو وہاں جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، کہ نہ وہ کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ دل میں ان کا خیال گزرا، ایسی نعمت کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم سب کچھ تج دیتے، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، یقین بڑی دولت ہے، یقین کے نتیجے میں آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، اور یقین اگر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان نکل گیا، ایمان تو ماننے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن ہم نے کہا بھائی اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی نے فرما دی، بس ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نہ آیا ہمیں ماننا۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے مان لی۔
آپ جب فرماتے ہیں آپ صادق و مصدوق ہیں، اس کے بعد پھر کیا گنجائش باقی رہ جاتی؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے جو کچھ محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی اس کان سے جو کچھ سنتے ہیں، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ حواس غلطی ایک بار نہیں 1000 بار کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ذرہ برابر اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اور میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے آپ کو دھوکہ ہو گیا، کہتے ہیں لوگ کانوں نے سنا، کتنی مرتبہ کان دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں اس کے واقعہ آپ سے سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں رائے بریلی سے پرتاپ گڑھ قریب ایک شہر ہے، 90 کلومیٹر کا فاصلہ، میرا جانا آنا ہوتا رہتا۔ سب سے پہلے میں جب جا رہا تھا، اب سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہوگی، تو درمیان میں ایک جگہ ایک بڑا پل آتا ہے، وہاں میں جب پہنچا تو ایک صاحب کہنے لگے وہ حساب دیکھیے، دائیں طرف آپ کو ایک کھمبا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتائیے کہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا؟ تو ہم نے کہا کہ تو ٹیڑھا نظر آ رہا، یہ بتائیے کدھر جھکا ہوا ہے؟ آپ کی طرف جھکا ہوا ہے یا آگے کی طرف جھکا ہوا ہے یا اور دوسری کسی سمت کی طرف جھکا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہماری طرف جھکا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ہم نے کہا بھائی آنکھیں دیکھ رہی ہیں سامنے جھکا ہوا، آپ یہ سب پہلے کیوں بجا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آگے بڑھی۔ اب ہم ادھر دیکھنے لگے، باتیں کرنے لگے، آگے بڑھے۔ جب بالکل محاذات میں پہنچے کہ اب دیکھیے، اب جو دیکھا تو دیکھا وہ سیدھا کھڑا ہوا، کہ اب بتائیے آپ یہ تو میں نے دیکھے جھکا ہوا۔ ہم نے کہا ہاں اس کو تو جھکا ہوا نظر آ رہا تھا، سیدھا کھڑا ہوا نظر آ رہا۔ کہنے لگے ابھی بھی نہیں، اور آگے بڑھیے۔ اب اور آگے جب بڑھے گئے پھر پیچھے مڑ کے دیکھیے، اب جو دیکھا کہ اب یہ کدھر جھکا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ تو ادھر دیکھ رہے تو ادھر جھکا ہوا ہے، ادھر سے دیکھ رہے تو ادھر جھکا ہوا ہے۔ کہنے لگے عجیب سمت اس کی ہے یا زاویہ نگاہ کا کوئی فرق ہوتا ہے کہ یہ کہ ہاں ہر آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ادھر سے ادھر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں پہنچے تو سیدھا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے دماغ نے کام کیا کہ انسان کیسی غلطی کرتا ہے، کیسے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا تو اپنی آنکھوں سے؟ زاویہ نگاہ کا بڑا فرق ہوتا ہے، زاویہ نگاہ کا بڑا فرق ہوتا ہے، اور آدمی یہیں سے ادراک کی غلطی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہم نے دیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے سنا، آپ نے کیا سنا؟ آپ نے غلطی کی۔ تو بھائیو آدمی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ ہمیں اس پر یقین نہیں، ہم مانتے ہیں اس کو، اور یقیناً یہ ماننا ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ایک بات میں آپ سے صاف کہتا ہوں، کسی چیز کا آپ کو یقین ہے لیکن آپ اس بات کو نہیں مانتے، ایمان والی بات ہے، تو آپ ایمان سے باہر ہو گئے۔ آپ یقین کرتے ہیں لیکن آپ نہیں مانتے، کہتے ہم نہیں مانتے، اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ بات تو صحیح ہے، تو پھر ایمان سے آدمی باہر ہو جائے۔ یہودیوں کا حال کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ نبی ہے، لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے واقعات پیش آئے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مانتے ہی تو نہیں، ارے مانیں گے، مان لیں گے تب تو آپ بہت اونچے ہو جائیں گے، ہم نہیں مان سکتے کہ بنو اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل میں دیا جائے۔ تو جاننے کے باوجود اور یقین کے باوجود ان کا ایمان معتبر ہے، اسی کو مانتے نہیں۔ اور اصل یاد رکھیے، اصل ماننا ہے، اور آدمی اگر ماننے کے ساتھ یقین پیدا کر لے تو یہ زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ یقین آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ تو شاعروں نے اس پر عجیب غریب اشعار کہے، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا،
نہیں قندیل روحانی، مطلب یہ اس کا ہے کہ آدمی اگر گمانوں میں کوئی یقین کی شمع رکھتا ہے تو وہ اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ پورے کے پورے تاریکیوں کو چھاڑ دیتی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو امتیاز تھا، سب سے بڑا امتیاز، وہ امتیاز ان کا یہ یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آخرت پر۔ ایسا یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو فرماتے تھے کہ اگر جنت دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ اتنا یقین دل کے اندر ہے کہ ہمیں اگر سامنے دکھا دی جائے وہ چیزیں تو اس لیے یقین پر فرق نہیں پڑے گا کہ وہی والی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ساتھی کو مصدوق نے جب کہہ دیا تو آنکھیں تو غلطی کر سکتی تھی، اس کے دیکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مان لیا اور یقین کر لیا تو اس کے بعد سب معاملہ ختم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں صدیق کہا جاتا ہے؟ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک مشرک ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پتہ ہے اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ وہ آسمانوں میں گیا، آسمانوں کی اس نے سیر کی اور بڑا چیز دیکھی اور بڑا چیز دیکھی، عقل میں ہے یہ بات؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جانتے ہو کس نے کہی؟ فرمایا بتاؤ کس نے کہی؟ کہا وہی جس کو تم نبی سمجھتے ہو۔ اچھا انہوں نے کہی انہوں نے کہی تو کوئی غلطی کا احتمال ہی نہیں، کہیں کیا بے بات آپ کرتے ہو؟ کہہ لیں گے ہم نے یہ مان لیا کہ فرشتہ جن میں کئی مرتبہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے آسمانوں سے، تو اگر وہ چلے گئے آسمانوں پر تو اس پہ کون سی فرق پڑتا؟ یقینی بات ہے، یہ یقین والی بات۔ اس یقین نے ان کا نظارے کہاں سے کہاں پہنچا۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جائے۔ ہم مانتے ہیں ورنہ مانیں گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کفر کا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یقین والی بات آ جائے تو بھائیوں یہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، کس طرح سے ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے، ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ آپ غور کیجئے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادات ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، ہماری آپس کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اگر آپ غور کیجئے تو ہم کہاں کہاں مسلمان ہیں اور کہاں کہاں مسلمان نہیں۔ یہ اپنی زندگی کو ہم نے بانٹا۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں عقیدہ بڑا مضبوط، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ پر یقین کرنے والے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے، اور پوری طرح سے یقین رکھنے والے کہ ایک زمین پر ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور پتا اڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یقین رکھتے ہیں وہ، لیکن توحید کے عقیدے کے بعد جب مسئلہ آتا ہے نمازوں کا تو معلوم ہوا کہ ایک وقت کی پڑھی اور 2 وقت کی بول، یہ کون سا دین ہے؟ بھائی دین تو ایک پورا نظام ہے جس میں عقائد بھی ہیں اور اس میں عبادات بھی ہیں۔ اگر عقائد آپ کے ٹھیک ہے تو عبادات میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی؟ بہت سے بھائی ہیں ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، جماعت کا بھی اہتمام ہے، جماعت کے ساتھ آ کر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، ساری چیزیں ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اشراق کا بھی اہتمام ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہے۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے آپس کے معاملات کا تو معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی پھنس گئی، گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی لیکن اب مسئلہ جب معاشرت کا آیا، معاملات کا آیا تو وہاں آ کر گاڑی پنکچر ہو گئی۔ وراثت کی تفصیل کا مسئلہ قرآن مجید نے ایک جگہ پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا۔ میں جو کہتا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ شاید نماز روزے کے بارے میں ایک جگہ پر آپ کو ایسی تفصیل نہیں ملے گی جو تفصیل ایک جگہ پر آپ کو وراثت کی تقسیم کی ملے گی۔ اللہ نے حقوق بتا دیے، اس سے کر دیے، اب اس کا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم چور ڈاکو کہلانے کے مستحق ہیں۔ ہم نے چوری کی، اپنی بہن کا حق مارا،
اپنے بھائی کا حق مارا، ہم نے جا کے گویا اس کے گھر سے چوری کی، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو مل چکا اور پھر اس کو جا کر نہ ادا کرنا اور نہ پہنچانا، یہ ایک طرح کی چوری، اور اس کے اوپر سیدھا زوری، اس کے اوپر سیدھا زوری۔ بڑا بھائی کہتا ہے کیوں ہے، دکان تو ہماری، دکان تو ہمارا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہو چکا، تمام بھائیوں کا ہو چکا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور حدیث میں تو آتا بھی ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو وہ ہے جو کپڑا پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، جو کھانا کھا لیا سب گھر کے ختم ہوا، باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اس کا مال کون سا ہے؟ جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی اب اس کا کچھ نہیں، سب ختم، اب اس کے وارثوں کا، وارثوں کو کس طرح ملے گا اللہ نے بتا دیا۔ لیکن عجیب ہم لوگ کی زندگی ہے، ہم نے اس طرح ٹکڑے کیے ہیں اسلام کے اور اسلام کے احکامات کے کہ کہیں پورا گلدستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس وقت کی بڑی ضرورت یہ تھی کہ ہم پورے دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں سودی کاروبار میں لگے ہوئے، ایک مسجد میں تماشا ہو گیا، ایک ساتھ تقریر کرنے گئے تو لوگوں نے کہا ان سے آپ سود پر نہ بولیے گا، وہ کہنے لگے یہ تو لطیفہ ہوا، ایسا کیوں؟ وہ تو حرام ہے، قرآن بولتا ہے، حدیث میں تفصیل آتی ہے، میں کیوں نہ بولوں؟ تو عجیب بات انہوں نے کہی کہ متولی صاحب ان کا سودی کاروبار ہے، اور حل یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود پر نہ بولیے گا، وہ کہہ رہے کہ تو میں ضرور بولوں گا۔ بھائی حیرت کی بات، جو آدمی نماز ادا کر رہا ہے، جو آدمی ظاہری طور پر ساری عبادتیں کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کون سا اسلام باقی رہا جس پر خدا کی لعنت، جس پر اس کے رسول کی لعنت، اس کے بعد وہ محفوظ رہے گا اپنی نمازوں کے ساتھ؟ پھر انہوں نے حرام حلال کا فرق ہی نہیں، مسلمان رشوت دے رہا آسانی کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ بعض مرتبہ آفسوں میں غیر رشوت نہیں لے رہے تو مسلمان رشوت دے رہا، مسلمان دھوکہ دھڑی کر رہا ہے کاروبار میں، دوسرا آدمی جو بیچ رہا ہے ایک ریٹ ہے، کوئی دھوکہ نہیں، اور مسلمان سوچتا ہے کہ ایک دن میں بٹور لو، اور دنیا والآخرہ کا مزاح ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دکان چلتی ہے اس کی، سدا آخرت کی کامیابی اس کے حصے میں۔ ارے بھائی دکان صحیح طریقے سے کرو، امانتداری کے ساتھ کرو، اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا۔ باقی اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ بڑی سخت بات، بڑی سخت بات ہے۔ التجار یبعثون فجارا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعریف ہے کہ فاسق فاجر بنا کر قیامت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو امانتداری کے ساتھ کام کریں، سچائی کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تو انبیاء کے ساتھ اٹھائے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبیین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ تاجر، وہ بزنس مین کہ جو سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے، حرام حلال کا فرق سمجھتے، ایک شائبہ بھی ان کے مال میں حرام مال کا نہیں آتا۔ یہ اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کو کھانوں میں بیٹھا ہے
تو ہم بھی وہاں بانٹ دیے جائیں گے اللہ کے اندر کہ تم نے دین پر عمل کیا ہے تماشا کیا. اسی طرح ہماری جو معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی ہے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر سب کو خوش کیا جاتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کا اور اس کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی منظر بھی تعداد نہ ہو اچھا جوڑا دے دو لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں کیا حکم ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کہاں ہے؟ تو یہ ہماری زندگی تو نہ جانے کہاں لے جا رہی ہے. اب اس کے بعد ساری فضول خرچیاں ساری بے حیائیاں. حدیث میں آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اور لوگ ولیمے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں ولیمے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں ولیمہ سنت ہے. ہم کہتے ہیں ولیمہ سنت ہے اور یہ سودی قرض دینا کیا ہے یہ بہت ثواب کا کام ہے واجب ہے یہ تو حرام ہے. اور کوئی حرام چیز آج اختیار کر کے ایک سنت کی ادائیگی کریں گے وہ سنت رہ جائے گی وہ تو فسق و فجور کا کام بن جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے بھی کیے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ بھائی کل میرا ولیمہ ہے تم لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر آ جائیں. آپ غور کیجیے صحابہ کھانا لے کر آ گئے. کھانا آپ کے دسترخوان پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا. ایک بندہ فرمایا کہ میرا ولیمہ ہے تم لوگ آ جانا. دسترخوان چمڑے کا بچھایا گیا ستو اس پر ڈال دیا گیا پانی سے ذرا سا اس کو نم کر دیا گیا کھول دیا گیا اور سب نے کھا لیا. ہو گیا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج تو ہم نے اپنی زندگی کو مصیبت بنا دیا شادی کو مصیبت بنا دیا. اللہ نے اس میں آسانی رکھی تھی اگر ہم اس کو سادگی کے ساتھ کرتے لیکن آج ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو غیروں کا طریقہ تھا. گھوڑا جوڑا اور جانے جہیز کی لعنت اور اس کے لیے پھر آدمی بھی بنگر بن جائے مطالبے کرے اور جہیز نہ دینے کے نتیجے میں وہ ایذا رسانی کرے. اس سے بڑھ کر کون سی چیز حرام ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا ہے بچیاں بیٹھی ہیں ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس فقر کی وجہ سے کفر کی دہلیز پر جا رہے ہیں اور ہم آسانی سے ولیمے پہ ولیمے کر رہے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی جھوٹی عزت کی خاطر جو 1000 بار ہماری ناک رگڑی جائے گی کل قیامت کے دن. اس جھوٹی ناک کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار جائز ہمارے لیے. میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں آپ طے کیجیے ہمیں شادیاں شادی کرنی. وہ پیسہ انشاءاللہ ہم اپنے پڑوس میں جو ضرورت مند ہے ان کے لیے استعمال کریں. کسی کے لیے تعلیم کے پیسہ نہیں کوئی بیچارہ شادی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں. اللہ والوں کا حق کیا. حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کا واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا ہم نے سنا کہ حضرت تو والے آدمی ظاہر دنیا کوئی سروکار نہیں. ایک مرتبہ حضرت کہنے لگے ایک سیٹھ صاحب آئے اور اس زمانے کی بات ہے آج سے تقریباً 60-70 سال میں اور حضرت کو 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں تھیں. تو حضرت نے خلاف معمول قبول کر لی جیب میں رکھی. تو حضرت کہنے لگے ازواجی ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ حضرت نے اتنی بڑی رقم قبول کر لی. اب تھوڑی دیر گزری تھی ایک بڑی بھی آئی اور کہنے لگی حضرت 5 بچیاں بیٹھی ہیں ایک کی شادی نہیں ہوئی جہیز کی مصیبت میں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آتا. حضرت دعا کرنا. حضرت نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کی. حضرت نے کہا بہتر ہے میں ضرور دعا کروں گا اور یہ 20,000 اللہ نے انتظام کر دیا جہاں بھی بیٹیوں کی شادیاں کریں. اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ دین کی بھی فکر کرتے ہیں اصلاح بھی کرتے ہیں اور دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کئی وقت ہے کئی قسم کے سالن تیار کریں اور ہمارے پڑوس میں بھوکا بیٹھا. میں تو کہتا ہوں مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو جب ہمیں حدیث قدسی میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین تجھے کھانے کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا خدا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ معرفت رب کا ذریعہ. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرا خدا مومن بندہ بھوکا تھا صرف یہ فرمایا میرا خدا بندہ بھوکا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ضرورت مند لوگ کو کھانا کھلانا بڑے اجر ثواب کی بات ہے. اور غور تو کیجیے ایک زانیہ نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اب اگر کسی انسان کا آدمی کوئی پیٹ بھرے تو کیا اس سے ذریعہ مغفرت اس کا نہیں ہوگا.
تو بھائیوں یہ وہ اخلاقی زندگی ہماری ہے جس کا اندھی کی بجائے کہاں سے کہاں سے. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو معاشرت کی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. کتنی چیزیں ہیں ان کو ہم صحیح تو صحیح نہیں سمجھتے اور غلط کو بھی ہم غلط نہیں سمجھتے. نہ جانے کیا کیا تماشے کرتے ہیں. میں اس کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں. جیسے گھر کا کوڑا صاف کر کے وہی سامنے گلی میں ڈال دیں یا سڑک پہ پھینک دیں گے اور سوچیں گے اب آئے گی کوڑے والی گاڑی وہ لے جائے گی. اور یہ نہیں سوچیں گے کہ اب جتنے گزرنے والے اس وقت تک گزریں گے ان سب کو کیا تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اب ہم کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے اور دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بنے یہ گناہ نہیں ہوگا. ان باتوں کو ہم دین نہیں سمجھتے. میں یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ گاڑی لے جا رہے ہیں ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی, ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی. یا کسی کے دروازے پر گاڑی پارک کر دی اور بڑے خوش ہیں کہ ہمیں جگہ مل گئی اور سمجھتے ہیں پارکنگ کی بات ہے, یہ تو ٹریفک کی بات ہے. اسے کیا مطلب؟ یاد رکھیے اسلام میں جو کچھ ہے ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے اس کو شریعت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. یہ پورا دین اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کہ آدھا ٹیچر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ مسجد میں مسلمان مدرسوں میں مسلمان اور باہر نکلے تو لگتا ہے جب اسلام ختم ہو گیا تو جانے کہاں چلا گیا. میں تو کہتا ہوں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں بھی بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں کبھی یہی بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری. مدرسوں میں ماشاءاللہ بہت صوم و صلاۃ کے پابند ہیں, لباس بھی بہت اچھا, اور باہر جب جانے لگے اپنے گھروں کو تو پتہ چلا کہ پہچاننا ہی مشکل ہے کہ مدرسے کے طالب علم میں یا کسی اسکول و کالج کے طالب علم. میرے بھائیوں یہ ہماری وہ غلط چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنا, پورے دین پر انشاءاللہ عمل کرنا. اور یہ وہ دین کی ترجمانی ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو غلط تصویر غیروں کے سامنے اسلام کی جا رہی ہے ہمارے ان اعمال سے, ہماری اس اخلاقی زندگی سے انشاءاللہ یہ داغ دھبے جو اپنی بداعمالیوں سے ہمیں اسلام کی پیشانی پر ڈالے ہیں ہمارے صحیح اعمال سے اور اخلاق سے انشاءاللہ یہ سارے دھبے صاف ہو سکتے ہیں. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے, تھوڑی سی نیت کی ضرورت ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان جلسوں کو ایک رسمی رخ دے دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ فلاں جگہ جلسہ ہے, فلاں صاحب نے بلایا ہے, نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں. ارے ناراض ہو یا راضی ہو ٹھیک ہے, ان کو خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے. کسی ایمان والے کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے, اجر کی بات ہے. لیکن ان جلسوں میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کا مذاکرہ, اعمال کا مذاکرہ, یہاں پہ جو اسلامی سماج معاشرت اس کا تذکرہ, یہ اس لیے ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں ہمیں تبدیلی پیدا کریں. یہاں سے جانے کے بعد جلسہ ختم ہوا کام شروع ہوا, جلسہ ختم ہوا ہمارا کام ختم نہیں ہوا, ہمارا کام اب شروع ہوا. آپ گھروں میں جائیں گے, مذاکرہ کریں گے, اپنی ماں بہنوں کے ساتھ, اپنی بیویوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. مولوی صاحب کی بات سن کر آئے ہیں بھائی, اس سے ساری باتیں کہی گئیں, اب ہمیں ان باتوں سے بچیں بھائی. اب پردے کا اہتمام ہوگا, یہ اسلام کے خلاف ہے کہ بے پردگی ہو. اب ہمارے گھر میں بے پردگی انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ بچے ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان کے لیے یہاں الگ سے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو مسجد میں آ کر دینی تعلیم حاصل نہ کرے. اور بڑی بچیوں کے لیے ہم انشاءاللہ الگ سے نظام بنا لیں گے. اس کا مذاکرہ کرنا, اس کے لیے مشورہ کرنا کہ ہمارا دین کیسا ہے, کس طرح محفوظ رہے, خود ہماری زندگی میں بھی, ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی, اور آنے والی نئی نسلوں کی زندگی. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. گھروں میں تصویریں رکھاتے ہیں لوگ, اور اب یہ جو چیزیں آتی ہیں بڑے ڈبے ہوتے ہیں, ان ڈبوں میں تصویریں بڑی بڑی بات بنی ہوتی ہے ہیرو کی, تو گھروں میں لوگ رکھ لیتے ہیں. اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ جب تصویر ہو کسی گھر میں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے نقصان سارے گھر کو ہوتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں, میری آنکھوں کے سامنے کا ہوا ایک واقعہ. ایک بڑے ہمارے بزرگ تھے, بڑے اچھے دیندار, عالم نہیں تھے لیکن بہت دیندار, بہت دیندار. یعنی ان کا مطالعہ دین کا ایسا تھا کہ علماء بھی بھاری, اور بڑے تہجد گزار, اور ماشاء اللہ بڑی عمر ہو گئی. ان کے انتقال کا جب وقت ہوا اور
تو بالکل لگ رہا سکرات کا عالم جاری ہو گیا، سکرات کا عالم جاری ہو گیا، اور اب سب بیٹھے ہیں، کلمہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، لیکن جان نہیں نکلتی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ دیکھ میں لگ رہا ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے جوتے کا ایک ڈبہ رکھا اور اس میں بڑی سی تصویر بنی، بس انہوں نے کیا کیا، جلدی سے ہو گئے، ڈبہ نکالا، جیسے ہی باہر لے گئے انہوں نے کلمہ پڑھا اور جنوں کا واسطہ۔ دیکھیے ایک ہی غلطی سے کیسا نقصان ہوگا، اس کا ہمیں بعض مرتبہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی غلطیوں سے چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی اور دوستو، جب پورے دن پر انشاءاللہ ہم اس طرح عمل کریں گے، اور پھر میں ایک بات اور اخیر میں ملا لیتا ہوں جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور میں صاف کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کام ہم نے نہ کیا تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے، ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ وہ کام ہے اپنی اخلاقی زندگی کو اس طرح غیروں کے سامنے پیش کرنا کہ اسلام کی تصویر صاف ہو جائے، اسلام کی تصویر صاف ہو جائے۔ پانی سب سے اونچا ہو چکا ہے، اب تنہا یہ انفرادی محنت کافی نہیں ہے، یقیناً انتہائی مفید ہے، اور یہ سارے جب کریں گے یہی انفرادی اجتماعی ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی اس کی کوشش کرنی پڑے گی کہ کبھی ہاسپٹل جا کر یہ داڑھی ٹوپی والے مسلمان وزٹ کر لیں، تھوڑی ہمدردی کی بات کر لیں، کبھی کوئی بھوکے ہیں لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی مدد کر دیں۔ نشے کی مصیبت میں بھی مسجد سے نکلا، دیکھا کہ نشے میں خود آدمی پڑا ہوا ہے۔ یہ مصیبت ایسی ہے کہ مسلمان بھی مبتلا ہے، اور غیروں میں تو کوئی برائی نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پر بھی کوشش کریں، نشے کی لعنت سے پاک بنائیں، لوگوں برائی بیان کریں اور اس کا علاج کرائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں ہے، نشہ جب آدمی کے لگ جاتا ہے تو بعض مرتبہ علاج کے بغیر نہیں جاتا، اس کا علاج کرائیں، تھوڑی سی مدد کر دیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر غیر اس میں تھوڑی سی ہماری مدد ان کو مل جائے تو ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے سب دھل جاتی ہیں، سب دھل جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، اسکول میں جا کر وہاں بھی تقسیم کر دیا، جیلوں میں بھی مدد کر دی جا کر، اور پھر لوگوں تک پہنچ کر ہم نے ان کو صحیح لٹریچر دیا، ان کا ذہن بنایا، اور جو اہم لوگ ہیں شہر کے ان کو سب کو جمع کر کوئی بات ڈائلاگ وغیرہ کر لیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے انشاءاللہ غیروں میں، ہمارے برادر وطن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، اور اسلام کی غلط تصویر جو پیش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بالکل غلط ثابت ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ جو باتیں کہی جا رہی غلط کہی جا رہی۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ 10 جگہ نہیں، 20 50 جگہ یہ واقعات پیش آئے کہ پولیس کا عملہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جو باتیں کہی جا رہی غلط کہی جا رہی، مسلمان یہ نہیں کر سکتے۔ ہم گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو آ کر چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، یہ تو خون دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، یہ خون لینے والا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں بتانا اس لیے پڑے گا کہ جو ذرائع ابلاغ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ دشمنوں کے ہاتھ میں، اور ان کے ذریعے سے اس وقت ایسی غلط تصویر ہماری ساری دنیا میں پیش کی جا رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر جب تک ہم میدان عمل میں آ کر اپنی زندگی کے صحیح نمونے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی اگر ہم نے عمل کیا اور اپنی مکمل زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح اسلام سب چڑھ کر بولتا۔ یہی بات کہی اللہ نے قرآن مجید میں، فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو ایک اللہ کی طرف بلائے، اچھے کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور زبان حال سے کہتا ہو کہ میں مسلمانوں میں سے۔ قال اننی من المسلمین، علماء بیٹھے کہ جانتے ہیں قالا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی زبان میں بہت وسیع ہے، زبان سے کہنے کے لیے تنہا نہیں استعمال ہوتا، بلکہ آدمی جو اس کی زندگی بولتی ہے، بعض مرتبہ کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے بھی قالا کا استعمال ہوتا ہے، کسی بات کو بھی قول کہتے ہیں، کبھی کبھی عمل کو بھی قول کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو قال اننی من المسلمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان۔ یہ اگر انشاءاللہ ہم نے طے کر لیا تو اسلام کے تعارف کرانے کے لیے ہمیں ڈھنڈورا نہیں پیٹنا پڑے، وہ تو اسلام ہماری زندگی سے پھوٹے گا، ہماری زندگی بولے گی کہ یہ مسلمان۔ تو بھائیو دوستو، یہ واقعی بڑی ضرورت ہے، اور لمبی بات کہنے سے کوئی حاصل نہیں،
یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں. اگر آپ ایک پیغام کے طور پر اس کو لے کر جائیں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے اور تھوڑی سی محنت کے لیے تیار ہوں گے، میدان عمل میں آ کر اسلام کے ترجمان بنیں گے، اپنی ان زندگی کے کاموں میں جس کو دنیا دیکھتی ہے آپ اسلام کی ترجمانی کریں گے. شادی بیاہ آپ کس طرح ہو کہ دوسرے دیکھیں کہ اس طرح شادی ہوتی ہے. یہ ہے شادی کا طریقہ، یہ ہے بزنس کا طریقہ، یہ ہے کاروبار کا طریقہ. یہ تھوڑی کہ مہربانی کرنے پر آ جائے. انشاءاللہ جب اپنی زندگی کو ہم پوری طرح اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کا ترجمان بنا دیں گے اور اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی. اور یہ جو حالات ہم کو نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، 1 منٹ کے لیے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. 1 منٹ کے لیے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں اس سرزمین میں بیٹھ کے کہتا ہوں جو خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا. ان کے اخلاق کے نتیجے میں لاکھ پر لاکھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. آپ اگر طے کر لیجیے انشاءاللہ آپ کے طرز عمل سے پھر ایک انقلاب آئے. اور یہ جو مایوسی کی باتیں ہیں کہ یہ لوگ کریں، ان کے پاس کچھ لو، ہمارے پاس ہر چیز موجود. اللہ نے سارے اسباب ہمیں دیے، زندگی کا وہ دستور ہم کو دیا، وہ اخلاق کی بلندی اللہ نے ہم کو دی کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. لیکن ہم نے تو کتابوں میں دفن کر کے الماری میں بند کر کے اس کو رکھ دیا. تو بھائیوں بزرگوں سے بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں. نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور حقوق ہیں ان کا اہتمام، اور پھر اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنی معاشرت کو درست کرنا، بڑوں کی عزت کرنا. آج مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی. اس سے بڑھ کر محرومی کی بات کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر محرومی کی بات نہیں ہو سکتی. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا ایک شخص کو جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی. جب اس سے معافی مانگ لی گئی اور ماں نے معاف کر دیا تو اس کو کلمہ نصیب. واقعہ ہے. تو بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، بڑوں کے ساتھ شفقت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنا، بڑوں کے ساتھ عظمت کرنا، احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا. یہ حدیث میں آتا ہے من لم يعقل كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا. جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کا سانچہ ہے. میں تو کہتا ہوں حسین گلدستہ ہے. اس گلدستے کو تیار کر کے آپ انسانیت کے سامنے رکھیے. آج انسانیت کی خوشبو کی محتاج ہے، اس کی خوشبو کی محتاج ہے اور اس پانی کی پیاسی ہے جو حقیقت میں آب حیات ہے. اسی کی ضرورت ہے. اگر انشاءاللہ ہم نے طے کیا، آپ یہاں سے پیغام لے کر گئے، طے کر کے گئے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہمیں اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو ایسا ہمیں بنانا ہے کہ ہم اللہ کے بھی کامیاب ہوں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہماری زندگی ایک نمونے کی زندگی ہو انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو ہمارا آنا وصول ہو. سچی بات ہے. اس لیے کہ اصل بات وہ ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، تو سنا جائے. اور یہ بات سننے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے اور سننے والے بھی. میں کوئی الگ نہیں ہوں، ایک مذاکرے کی بات ہے. اللہ خود مجھے بھی عمل کی توفیق دے کر سب زیادہ ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ایک نئی زندگی ہمیں ملے، ایک نیا ماحول وجود میں آئے اور لوگوں کو ان سے راستہ ملے. آپ حضرات کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کی محبت پر، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں جمع ہوئے، دین کے نام پر آئے، اللہ کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنا دے اور ہماری زندگیوں میں بہتر تبدیلی کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا دے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک نیا نظام شروع ہوگا. تو پیاری انسانیت کا جو کام ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے. ہمارے ساتھی جو بہت سارے کام اس کو ضرورت ہے وہ ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تیار ہو جائیں گے. بہت سے راستے کھلیں گے اور انشاءاللہ جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اخیر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ اجلاس جس مقصد کے لیے ہوا ہو، یہ مقصد یہ بھی ہے کہ جو آپ کا یہ معہد قائم ہو رہا ہے، معہد التربیت والتعلیم، یہ ایک بہت اہم کام ہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں انٹر کر چکے ہیں ان کو انشاءاللہ اس میں داخلہ دیا جائے گا، اور 3 سال کا کورس ہے جو دینی تعلیم کا کورس ہے ان کو پڑھایا جائے گا. انشاءاللہ اگر مکمل کر لیں گے اور عالم بننا چاہیں گے تو آگے ان کو پھر
دارالعلوم میں اور بڑے اداروں میں داخلہ ہو سکتا ہے، وہاں تعلیم مکمل کر سکیں گے، تو انشاءاللہ اس مدرسے کو بھی آپ کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی مدد کریں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ اچھی نسل تیار ہو۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس حیثیت سے بھی یہ اجلاس مفید ہوگا اور یہ مدرسہ انشاءاللہ ترقی کرے گا اور اس سے پورے شہر کا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔